دیکھو جنات، سائنسدان آج تک لیبارٹری میں جنات نہیں دیکھ سکے ہیں، کتنی ترقی ہو گئی، لیکن میرا خیال ہے جنات کے وجود کا انکار گورے بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ایسی حقیقت ہے جو نظر آ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں پہ جنات آئے ہوئے، انڈیا کا جن آیا ہوا کسی بندے کے اوپر ہے بھائی، وہ اسی اسٹائل میں باتیں کر رہا ہے، یعنی یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ 100 میں سے ایک آدمی کو تو کم از کم واسطہ پڑا ہوتا ہے، ایک آدمی کو تو واسطہ پڑا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ہمارے رشتے دار امریکہ میں تھے، ان سے میں نے پوچھا آپ اتنا امریکہ میں رہے، گوروں کے جو سائنسدان ہیں وہ جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے، لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں، باہر ان کے بھی ٹاکرے ہوتے ہیں۔ لیکن ویسے میں ایک الگ بات بتا دوں، یہ جتنے جنات ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، اتنے ویسے ہوتے نہیں ہیں حقیقت میں۔ ہمارے ہاں تو عاملوں نے جنات کا بزنس کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جس کا عاملوں سے تعلق ہے انہی کو یہ ہوتے ہیں زیادہ تر۔ جو روحانی علاج کروا رہے ہیں نا، سمجھو قیامت تک اپنی نسلوں کو جن چڑیل کی بھیٹ چڑھا دیا اس نے۔ بس جنات کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کا علاج چھوڑ دو آپ، جو پراپر جس کو علاج سمجھا جاتا ہے نا، اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو، جنات ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے ہاں دال ہماری غلطی۔ جو علاج کرائے گا نا عاملوں کے پاس جا کے، اور عامل کا جب لفظ آئے تو پھر یہ نہیں کہا کرو وہ بزرگ عامل، وہ حضرت دیوبندی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، تو وہ تبلیغی ہیں۔ جب عامل بول دیا تو بس اب مزید کوئی لفظ لگانے کی ضرورت، یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو۔ آپ کو میرا یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی لگتا ہے، لیکن اگر نیوٹرل ہو کے گھسو گے نا، ان کی تحقیق کرو گے، تو آپ کو لگے گا یہ میں نے ایک چھوڑو، ابھی پھر وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں نے نام لے کے عاملوں پہ رد کرنا چھوڑ دیا ہے، خام خواہ کی دشمنی ہے بلا وجہ۔ پھر ان کے مریدین بعض دفعہ ہمارے بزرگوں میں سے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ مجھے کہہ رہے ہوتے تو وہ ہمارے بزرگ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں حضرت آپ میرے بزرگ ہیں، مجھے پتا ہے آپ بہت نیک ہیں، لیکن آپ کو بھی الو بنا رہا ہے۔ ابھی میں بزرگ کو کہہ نہیں سکتا اس طرح کی باتیں نا، تو مجبوری ہے پھر۔ تو بزرگوں کو عاملوں کے لیے الو بنانا، دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ میں اس کو الو بنانا مشکل ہے۔ علماء کو علم کی لائن سے الو تو لفظ تو غلط ہو گیا، علماء کو علم کی لائن میں بیوقوف بنانا مشکل ہے، روحانیت کی لائن میں بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، کیونکہ ان کو خود بھی پتا نہیں روحانیت کا۔ وجہ اس کی آپ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں؟ او بھائی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے پتا ہے، جب اس کو پتا نہیں ہے تو اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ عاملوں کو خود نہیں پتا ہوتا یہ روحانیت ٹوپی ڈرامہ ہے کیا، یہ عملیات کا علم ہے کیا۔ اللہ کی قسم عاملوں کو نہیں پتا ہوتا، ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی ممبر پہ جمعے کے بیان میں قسم اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرے گا خدا پہ؟ اللہ کی قسم روحانی عاملوں کو جو عملیات کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم ان کو نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے، تو جن کا علاج کر رہے ہیں ان کو کہاں سے پتا ہوگا؟ یہ ہے ہی نہیں، کچھ ہی نہیں ہے، A to Z ٹوٹلی غلط ہے۔ یہ کوئی علم ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی سلیبس ہے، نہ اس کا کوئی نصاب ہے، یہ صرف مسمرزم کا علم ہے کہ دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے۔ مسمرزم ایک علم ہے، اور کیسے آدمی کی نفسیات پہ قابو پایا جاتا ہے، کیسے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، کچھ ہے نہیں مگر دکھا دو۔ یہ اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جو گورے بھی کرتے ہیں، یہ صرف مسلمان، یہ علم ہندو بھی حاصل کرتے ہیں، عیسائی اس علم میں ہم سے آگے ہیں۔ پادریوں کے پاس یہ شعبدے اتنے ہیں کہ انہوں نے تو ہزاروں لوگوں کو یہ شعبدے دکھا کر عیسائی بنا دیا ہے۔ مسمرزم کا علم ہوتا ہے، دماغ کیسے کیپچر کیا جاتا ہے، کیسے مٹکے سے سوئیاں نکلتی ہوئی دکھائی جاتی ہیں، حالانکہ نہ مٹکا ہوگا نہ سوئی ہوگی، یہ علم تو ہوتا ہے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، یہ تو جادو ہے، لیکن اس کا علم علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی ہے، جیب میں کیا ہے، دماغ کیپچر کیا جاتا ہے، اور انہی کا کیپچر کیا جاتا ہے جو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو کانفیڈنس کے ساتھ جائیں ان کا دماغ بھی کیپچر نہیں ہوتا۔ نہیں آ رہی بات؟ گدن اس بزرگ نے تو یہ دکھا دیا، اس نے تو یوں کر دیا، وہ بھائی یہ عیسائی پادری یہ عمل زیادہ کرتے ہیں۔ یقین نہ آئے کسی عیسائی پادری کے پاس جاؤ، وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا، آپ بولو گے عیسائی مذہب ٹھیک ہے، یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جادو ٹونا اور مسمرزم، اس کو انہوں نے نام کیا دے دیا ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے اس میں کچھ آیتیں لگا دے گا، جس سے لوگ سمجھیں گے تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ وہ کیا سمجھیں گے لوگ؟ وہ ایک عامل تھا، وہ بڑے بزرگ بنا ہوا تھا، وہ اس نے میاں بیوی کو نا، میاں بیوی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے کیا کیا، ان کو یہ بتایا کہ تم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیا وہی ہوگا جب اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی، علاج کیا؟ اس نے کہا آ جاؤ علاج بتاتا ہوں میں، بلا لیا ان دونوں کو۔ اب دیکھو یہ دماغ کو کیسے قبضہ کرتے ہیں دماغ پہ۔ اب ہندو یہ کرے گا، کوئی منتر پڑھوائے گا، مسلمان کرے گا قرآن پڑھوائے گا، حالانکہ نہ وہاں قرآن کا کوئی اثر
اور نہ وہاں منتر کا، صرف دماغ کو کیپچر کرنے کا ایک طریقہ. ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس دماغ میں جو چیز ڈالو گے وہ گھس جاتی ہے. اب ان سے کہا والعادیات ضبحا پڑھو، والعادیات ضبحا. اب اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو بتائیے کیا تھا، کیا تمہیں قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ قرآن میں شفا ہے. قرآن خود کہہ رہے قرآن میں کیا ہے. اب بھائی قرآن نے یہ کب کہا کہ اس طرح سے شفا ہے قرآن میں؟ تو ہندو کوئی منتر پڑھوا دے گا اور روحانی عامل قرآن کی آیتیں پڑھوا دے گا بھرم میں لینے کے لیے کہ ہم تو قرآن سے علاج کر رہے ہیں، ہم نے تو ولادیاتی ذبح پڑھ کے جادو اس کا اتارا ہے. اب وہ ولادیاتی ذبح پڑھ رہے ہیں اندھیرا کر دیا نا، اس پڑھ رہے ہیں اور پڑھو ہوتے ہوتے تھڑام سے ایک مٹکا آ کے گرا ہے، اس میں دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی، اور اس نے کہا یہ دیکھو تم دونوں پہ جادو کیا ہے. اس عامل کو پکڑ لیا ہمارے استاذ نے. اس نے بولا تو نے یہ کیا کیسے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، نہ مٹکا تھا نہ سوئیاں تھیں. ان کو لگا ایسا کہ یہ مٹکا ہے اور کیا ہے. جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھیاں پھینکی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو لگا کا لفظ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سچی مچی کا سانپ بن کے دوڑنے لگی. تبھی تو جادوگروں نے کہا یار یہ سچی مچی کا کیسے بنا لیا انہوں نے، یہ تو ممکن نہیں ہے. فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے، یہ موسیٰ کے رب کا کام ہے. تو جب فرعون کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جادوگر ہزاروں رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا سکتے ہیں تو ایک مٹکے سے میاں بیوی کے پتلے نکالنا اور سوئیاں نکالنا اور یہ شعبے دکھانا یہ ان جاہلوں کے لیے کیا مشکل کام ہے. یہ آج کل ایسے مل رہی ہیں 2-2 منٹ میں فلاں بزرگ کے خلیفہ تو فلاں بزرگ کا خلیفہ، فلاں بزرگ کا خلیفہ اگر ہے تو گناہ چھڑوائے نا لوگوں سے. یہ کیا ٹوپی ڈرامے کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگوں کو داڑیاں رکھوائے، عورتوں کو پردہ کروائے، لوگوں سے جھوٹ چھڑوائے. خلیفوں کا تو یہ کام ہوا کرتا تھا. وہ شاذلی فرقے کا خلیفہ ہے، وہ فلاں پتہ نہیں قادری کا خلیفہ ہے، اور وہ سہروردیہ کا خلیفہ ہے. ان خلیفوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بزرگ نے جانشین بنایا تو جو کام وہ بزرگ دنیا میں کر رہے تھے اب تم کرو. ان بزرگ کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو داڑیاں رکھواؤ، لوگوں سے سود چھڑواؤ، لوگوں سے زنا چھڑواؤ، لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب کرو، 4 شادیاں بھی اس پہ ایڈ کر لو، اور جناب تاکہ بیوہ عورتوں کی شادیاں ہو، نظر کی حفاظت ہو، ماں باپ کی چلو نکال لو 4 شادیاں، ماں باپ کی جو ہے وہ آپ کو عجیب سے ہو گئے تھے آپ لوگ، ماں باپ کی جو ہے نا وہ خدمت کرو. بزرگوں کا یہ کام ہوتا تھا نا، اب بھی ہوتا ہے، آج بھی جو بزرگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. اللہ کی محبت پیدا کرو، ان کو ذکر کرواؤ تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت. تو جب وہ بزرگ دنیا سے جائیں گے تو ان کا خلیفہ بھی یہی کام کرے گا. مگر خلیفہ کیا کر رہا ہے؟ تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے، تیرے اوپر ٹمکانے نے یہ کر دیا ہے، تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے. جس کی 2 بیویاں ہوں گی جب وہ جائے گا نا اپنا کیس لے کے سوکن پہ ڈالیں گے، دوسری بیوی نے پہلی پر کیا ہے، 2 نہیں ہے تو ساس نے بہو پر کیا ہے. اتنے گھر ان لوگوں نے اجاڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی کتنی بدگمانیاں انہوں نے پھیلائی ہیں کہ آپ کی بے گناہ لوگوں پہ، بہو کو ساس کے خلاف کر دیا، سوکن کو سوکن کے خلاف. اور عورتیں ان چیزوں پر فوراً یقین کرتی ہیں، فوراً یقین کرتی ہیں. مجھے تو پہلے ہی اپنی جٹھانی پہ شک تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، اب تو 3 بزرگوں سے معلوم کروایا ہے میں نے، اور وہ بزرگ بھی دارالعلوم کرنگی کے ہیں، جامعۃ الرشید کے ہیں، پنوری ٹاؤن کے. تینوں بزرگوں کا ایک ہی بیان تھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ جٹھانی نے کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں کے بزرگ ایسا کرتے ہیں، میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اگر بالفرض وہاں کے بھی ہو تو اس کو بھی نہیں مانو. لڑوائی ہے بھائی. دارالعلوم کرنگی بہت بڑا ادارہ ہے لیکن انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ کوئی بھی ہمارے نام پہ کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جامعۃ الرشید بہت بڑا ادارہ ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی کہ جو اس طرح کے دھندے کر رہے ہیں ہم اس کے کسی ادارے کی طرف منسلک ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ ادارہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کا ذمہ دار ہے. وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری پہ کر رہے ہیں. تو جٹھانی پہ ڈال دیا، سوگن پہ ڈال دیا، ساس پہ ڈال دیا. کمیٹی کے امام کا مسئلہ ہو تو صدر پہ ڈال دو، صدر کا مسئلہ ہو تو امام پہ ڈال دو، باس پہ ڈال دو، گھر سے. اور یہ چھوڑ دو، یہ یہاں سے گھر سے یہ تعویذ نکلا ہے، فلیتا نکلا ہے، پلیتا نکلا ہے. ابے بھائی نکلا، ہمارے گھر سے بھی بہت سی چیزیں نکلی ہیں. ایک دفعہ میں تعویذ نکلے گھر سے، میں کچھ بھی نہیں نہ کوئی اٹھایا، پاڑ میں جائے گا. جس نے جو کرنا ہے آگے رکھ دے یار، ہم کو ٹینشن انشاءاللہ نہیں لیتے. کسی نے کہا مفتی صاحب وہ چند سال پہلے میرا گھر میں جھگڑا ہوا تو وہ اس تعویذ کی وجہ سے ہوا. تو میں نے کہا وہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا، وہ بیگم نے الٹی بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے ہوا تھا. جب بھی الٹی بات ہوگی تو، اور ایک دفعہ میں نے کہہ دی تھی تو اس کی وجہ سے ہو گیا تھا. تو الٹی بات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو، جو اپنا فالٹ ہے اس کو دور کرو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا محرم میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، تو ربیع الاول میں ہوتی ہیں کامیاب. جتنا طلاق کا ریشو محرم کی شادیوں کا ہے اتنا ہی
ربیع الاول کی شادیوں کا اتنا ہی، رمضان کی شادیوں کا، عید کے دن بھی ہوگی تو اتنا ہی ہے۔ شادی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں، اس کا میاں بیوی کے انسان کے بچے ہونے سے تعلق۔ یہ دونوں کتنا برداشت ہیں ان کے اندر۔ گورے میں ایک پوزیٹیو بات کیا ہے، وہ ان روحانی چکروں میں پڑا نہیں ہے اس لیے ترقی کی ہے۔ بس یہ بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں، صرف ایک آخری۔ گورے میں یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے، اس نے ہر چیز کو حقائق پہ رکھا ہے، مشاہدے پر۔ چاند پہ پہنچ گیا اور دوبارہ کہتے ہیں راکٹ بھیجا تھا تو وہ پھٹ گیا راستے میں، تو کہہ رہے جب تک اس کے اسباب سامنے نہیں آئیں گے نا، یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اور یہ حدیث میں ثابت ہے، روم، یہ جو گورے تو رومیوں کی اولاد ہے نا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی، رومی پھر بھی دنیا میں موجود ہوں گے، یعنی من حیث القوم ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ صحابی نے بیان کی، وجہ اس کی ہے کہ جب یہ ان سے ایک غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو یہ دوبارہ نہیں دہراتے۔ ان کی ماہرین بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ یہ ہوئی کیوں ہے، جب تک اس فالٹ کو دور نہ کرو یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو راکٹ دوبارہ کہتے ہیں بھیجا گیا، پھٹ گیا، تو جب تک اس راکٹ کے پھٹنے کی وجہ سامنے نہیں آئے گی دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائی جائے گی۔ یہ کام اگر ہم نے کیا ہوتا تو پتہ کیا ہوتا؟ راکٹ ہم نے بھیجا، سائنسدان اوپر گئے، راستے میں پھٹ گیا، انڈیا نے جادو کرایا ہے۔ انڈیا نے کیا کرایا ہے؟ یہ جو پھٹا ہے نا، یہ کسی نے کیا کرایا ہے؟ کسی نے کچھ کر دی۔ تو راکٹ میں تو بہت اونچی بات کہہ دی میں نے، لیکن گھروں کے رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتے ٹوٹنے کی وجوہات پہ غور نہیں کیا جاتا۔ وہ چمبیلی کی پودے کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے، وہاں جا کے ایک میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے تھے، مجھے پتا تھا کہ یہ عورت شرارتی ہے، بعض دفعہ مرد شرارتی ہوتا ہے، بعض دفعہ عورت، تو یہ جھگڑے تو ہوں گے۔ جب کسی ٹوپی ڈرامے کے پاس گئے تو اس نے بولا کہ تمہارے گھر میں فلاں بیل ہے، اس بیل کے اندر کسی نے کچھ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو پتا کیسے چل گیا کہ ہمارے گھر میں بیل ہے؟ میں نے کہا یہ ایک نمبر کے فراڈی ہوتے ہیں، انہوں نے ہر محلے میں بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے گھر میں دیکھو پان کا درخت کہاں ہے، پان کا پودا، تربوز کی بیل کہاں ہے۔ یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، چھوٹا بے غیرت یہ کام کر نہیں سکتا۔ یہ چھوٹا بے غیرت تھوڑی داڑھی رکھ کے چہرے پہ نور وور لا کے اتنا بڑا جھوٹ بولنا ہے، یہ کچھ چھوٹے موٹے بے غیرتوں کا کام۔ چھوٹا بے غیرت ٹریس ہو جاتا ہے، بڑے والے تھوڑی ٹریس ہوتے ہیں۔ میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا تو میرے پاس ایک عامل کا فون آیا کہ وہ آپ کو بتائے بڑے ڈیسنٹ قسم کا بن کے اس نے بات کی کہ وہ یوں وہ رشتہ توڑوانے کے لیے گھر والوں کو بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی اس۔ مجھے پتا چلا کہ ہمارے خاندان کی کوئی خاتون شیر شاہ میں کسی عامل کے پاس گئی تھی کہ مفتی صاحب دوسری کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو جادو کر کے روکو۔ وہ جادو یہ ہو رہا تھا، اس نے نا ادھر ادھر بندے لگا دیے، تو ایک یونیورسٹی کے لڑکے کو ہائر کیا کہ انگلش میں بات کرنا تاکہ کہیں عامل کا کوئی لک آئے نہیں، اور وہ پورا ٹریس پکڑا گیا وہ سارا کیس نا۔ تو ان کی بڑی مضبوط جڑیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ دکان چلانا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو ان کے چہروں کی رونقیں، ان کی داڑیاں پگڑیاں اور ان کی خلافتیں دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں مت آؤ۔ رقیہ کرو، سیدھا سیدھا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو۔ خود فائدہ نہیں ہو رہا، مسجد کے امام صاحب ذرا نیک آدمی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ نہیں ہو رہا، چلو یار کسی اور بزرگ کے، جو بزرگ یہ کام پروفیشنل نہ ہو، کسی بزرگ کے پاس چلے گئے، حضرت آپ اللہ والے ہیں، آپ فاتحہ پڑھیں گے اس میں اثر اللہ زیادہ رکھ دے گا، بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ علاج ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بس صبر۔ سارے غم دنیا میں اللہ نے حل نہیں کرنے، کچھ غم لے کے قبر میں جائے گا انسان، وہ وہاں ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر ان چکروں میں پڑ گئے نا، بہت دن سے کھچائی نہیں کی تھی ان لوگوں کی، تو یہ کوئی کہہ رہا وہ فلانا شاذلی ہے، تو وہ سہروردی ہے، تو وہ قادری ہے، تو وہ عطاری ہے، اور نام دیکھو کیسے کیسے رکھے ہوئے خاندانی یار۔ تمیز سے وسیم بھائی، سلیم بھائی نام رکھو یار۔ وہ عطاری، قادری، چشتی، سہروردی، اتنے لمبے لمبی گردانے نام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ نوح، ختم نا، ٹوٹل یہی نام۔ ہم علیہ السلام لگاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ بولو نا، ابراہیم۔ کتنے بڑے، کوئی ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم، بس۔ نہ کوئی عطاری، قادری، چشتی اور فلانا، اتنے لمبی لمبی گردانے۔ بندے کا نام تلاش، ایک صاحب نے اپنا نام بتایا، میں نے کہا یار پتہ نہیں اس میں نام کہاں ہے آپ کا، تو اینڈ ہی نہیں ہو رہا۔ اتنے لمبے لمبے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں، تکلفات۔ نام بھائی ایک نام، میرا نام طارق ہے، مسعود تو میرے والد صاحب کا نام ہے اس لیے میں نے لگا دیا، ورنہ اصل صرف طارق۔ میں نے اپنے بچوں کے نام بھی مفرد رکھے ہیں، احمد، محمد، یوسف، اسماعیل، ابراہیم، ایسے نام رکھے ہیں میں نے۔ اس میں بھی لمبے چوڑے لقب نہیں لگائے، بن طارق کر دیا ان کو بس۔
تو اتنے لمبے لمبے القاب اور طاری اور قادری اور فلانی اور ڈمکانی ہے، اس بھائی سیدھا سیدھا نماز پر جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا، تو قرآن کہہ رہا ہے ولی اللہ وہ ہیں جو اپنے عقیدے کو درست کر لیں، وکانو یتقون، گناہ چھوڑ دیں، بس اتنا کیا ہے۔ تبلیغی جماعت میں دیکھو، کبھی ریونڈ میں آپ نے دیکھا بیان کے لیے کسی کو بلا رہے ہو، اب حضرت فلانے دامت برکاتہم چشتیہ قادریہ سنت خلافت یافتہ فلانیہ ڈمکانیہ تشریف لا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، دیکھا کہیں ریونڈ میں آپ بھائی بس بیان ہوگا، اتنا اعلان ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کسی بزرگ کا ہی ہوگا، لوگ خود ہی سمجھتے ہیں، جب مشورے سے ہو رہا ہے تو کسی اچھے انسان کا ہی ہوگا، بس وہ آئیں گے اور مختصر خطبہ پڑھ کے بیان۔ یہی سادگی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آج 100 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں کام لیا ہے، اور جہاں تکلفات آتے ہیں وہاں ڈرامے زیادہ ہو جاتے ہیں، کام میں برکت اللہ چھین لیتے، ختم کر لیتے۔ دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا۔ مدرسۃ البنات میں ختم بخاری شریف کے وقت مولانا صاحب کی طرف سے دم کیا ہوا پانی ملتا ہے، کیا ہم وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ کسی کا دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا درست ہے؟ ارم یوسف انڈیا سے۔ جی پانی دم کر کے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ویسے ایک بات ہے کہ مجھے تو بڑی ایک عجیب سی وہ آتی ہے اس میں کہ لوگ جو پھونک مارتے ہیں پانی میں، اس میں جراثیم بھی جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اور برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے، تو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ پانی میں پھونک ماریں گے تو جمس جائیں گے اس میں، تو ٹھیک ہے ایک رقیہ کے طور پر، دم کے طور پر، برکت کے لیے پانی میں پھونک مار کر اس کو پینا یا چھڑکاؤ کرنا یہ جائز ہے، اور رقیہ کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز بطور دم کے یا بطور تبرک کے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ویسے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس کو اس ایسے پانی کو پینا، اور ویسے بھی ایک نامحرم لڑکیوں کا ایک نامحرم مرد کے دم کیے ہوئے پانی کو کثرت سے استعمال کرنے میں اور تھوڑی ایک حیا کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو اگر کوئی بوڑھے استاذ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جوان استاذ سے تھوڑا احتیاط تو یہ لازم ہے۔ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو ہے، بہتر اور حیا کے جو زیادہ قریب بات ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جائز ہے، حیا کے زیادہ قریب بات یہ ہے، اور یعنی ایک یوں سمجھے کہ ایک انسان کی طبیعت میں جو سلامتی ہوتی ہے کہ اس کو گھن آتی ہے ایک چیز سے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ پھونکے لگا ہوا پانی کم از کم پینے سے اعتراض کرنا چاہیے، باقی جائز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں حدیث سے ثابت ہیں ان کو فالو کیا جائے نا۔ رقیہ میں سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک ماریں، ہاتھ پہ دم کریں، 3 دفعہ پورے جسم پہ پھیریں، تو یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان چیزوں کو لوگ فوکس نہیں کرتے، دائیں بائیں زیادہ جا رہے ہوتے ہیں۔ محرم کی جب ابتدا ہوتی ہے، جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہیپی نیو ایئر کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عیسائی سال اتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں تو اسلامی سال بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا منانا چاہیے۔ اللہ کرے کہ بات دل میں اتر جائے، بات دل میں اتر جائے۔ اس زمانے میں کسی کو کوئی بات سمجھانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مسئلہ دیکھو ہمارے ساتھ سب سے بڑا کیا ہے اس وقت، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم ہیں کیا، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ جس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کیا، وہ دنیا میں کیا کرے گا؟ دیکھو اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے جو بس میں بیٹھا ہو اور اس سے پوچھو کہاں جانا ہے تو کہ پتہ نہیں لانڈی جانا ہے یا کیماڑی جانا ہے، لانڈی کا رخ کہیں اور ہے، کیماڑی کا رخ، بولو بھائی تجھے یہی نہیں پتا کہ تو نے جانا کہاں ہے، تو کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کو یہی نہیں پتا میں گورا ہوں یا میں مسلمان ہوں، میں انگریز ہوں یا مسلمان ہوں، میں نے انگریزوں کو فالو کرنا ہے یا اسلام کو فالو کرنا ہے۔ اس بیچارے کو ابھی تک یہ کنفیوز ہے، اس کو یہ پتا چل ہی نہیں رہا ہے۔ نظریہ یہ ہے آج کے مسلمان کا کہ فالو تو ہم نے گوروں کو کرنا ہے،
کیونکہ وہ کامیاب ہیں. لیکن چونکہ پیدا ہم مسلمانوں کے گھر میں ہو گئے اس لیے جمعہ بھی پڑھیں گے, عید کی نماز بھی پڑھ لیں گے, کیونکہ اس کا بھی بھرم رکھنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی بھرم رکھنے ہیں نا اپنے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے, کیونکہ ہر قوم کا کوئی مذہب بھی ہوتا ہے. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ان کی پرمپرا ہوتی ہے. تو ہماری بھی کچھ پرمپرائیں ہیں. وہ پرمپرائیں ہیں کہ جمعہ ہم بہرحال نہا دھو کے پڑھ لیتے ہیں, عید وید بھی منا لیتے ہیں. تو تھوڑا سا اپنے اسلام کا بھرم رکھنے کے لیے کچھ چیزیں تو مسلمانوں کی فالو کر رہے ہیں, لیکن اصل جو ہدف ہے وہ مغرب ہے. مغرب ہمارا اصل ہدف کیا بن گیا ہے؟ اہل مغرب, یورپ, امریکہ, گورے. اور یہ صرف ہمارا نہیں ہے, پوری دنیا کا ہے. ہندو کس کو فالو کر رہا ہے؟ بولنا پڑے گا. ہندو کس کو یہ جو ابھی ایسا ہی ہے نا, بھی تو ہوائی ہے یہ. ہاں, یہود و نصارہ وہی گورے. ہندو کس کو فالو کر رہا ہے؟ ہندوؤں کے ہاں پہلے بڑا سخت پردہ تھا, ابھی انڈیا میں پردہ کہاں چلا گیا؟ تیل لینے گیا ہوا ہے آج کل پردہ. یونیورسٹیوں میں چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھوم رہی ہیں, ہر ایک کا فرینڈ ہے, ناچ, ڈسکو, گانے. ہمارے ایک دوست کچھ عرصہ پہلے انڈیا گئے, وہ کہہ رہے ہیں یار وہاں تو ہمارے, وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے, میرے جاننے والے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں لے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اتنی تو تھوڑی سی تو شرم ہم لوگ اس میں کر لیتے ہیں کہ گرل فرینڈ کے ساتھ کم از کم سیلفی لینے میں تھوڑا سا احتیاط, کہ ابا دیکھ نہ لیں کہیں. بلکہ ہمارے ہاں تو پکڑے ہی جاتے ہیں. کس سے؟ کمپیوٹر جب چھاپا مارو نا تو کچھ سیلفیاں نکلتی ہیں. تو سیلفیاں جو لوگ لیتے ہیں وہ بھی کھلے عام ابا سے چھپاتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہاں تو کھلے عام چل رہا ہے. تو ہندوؤں نے اپنے کلچر کی واٹ لگا دی. کس کی تقلید میں؟ انگریزوں کی. ابھی وہاں گے سیکس کو بھی الاؤ کر دیا انہوں نے. کس کی تقلید میں؟ گوروں کی. تو پوری دنیا, میں بھی تھائی لینڈ ہو کر آیا, مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ ان کا بڑا زبردست کلچر تھا. ایک زمانے میں فیملی سسٹم بڑا مضبوط تھا, کیونکہ مجھے وہاں بہت ساری خوبیاں ملی جو کہ اسلام کی تھیں. مثلاً 2 ٹائم نہاتے ہیں وہ لوگ, صبح بھی اور رات کو بھی. جبکہ گوروں کے بارے میں نہانے کی ایسی رپورٹ, کتنا نہاتے ہوں, بلکہ اس کے برعکس رپورٹیں ہیں. کچھ تو نہاتے ہیں لیکن من حیث القوم نہانے کا رواج نہیں ہے. بلکہ ہمارے بعض رشتہ داروں نے تو مشاہدہ کیا کہ بعض گوروں کو ہم نے دیکھا 6 مہینے نہیں نہاتے. جبکہ ہم نے بینکاک میں جو تھائی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں کافی لوگوں سے سنا کہ صبح بھی نہاتے ہیں اور شام کو بھی نہاتے ہیں. فیملی صفائی کا نظام ہے. واش روم میں پانی ہے. واش روم میں نام واش روم ہے مگر پانی نہیں ہوتا. وہ روم کس بات, پھر اس کو واش روم تو نہ رکھو نا. تو لیکن وہاں واش روم میں ہمیں کیا ملا؟ پانی ملا. تو میں حیران کہ یار ان کے واش روم میں پانی کہاں سے آ گیا, یعنی یہ پانی سے استنجا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ان میں پانی سے استنجا کا رواج ختم ہو رہا ہے. جو نئے نئے ہوٹل بن رہے ہیں وہ گورے بنا رہے ہیں, ان میں ٹیشو ہوتا ہے, پانی نہیں ہوتا. تو کچھ اچھی چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی گورے آہستہ آہستہ, بولو بھائی. تو انہوں نے کہا کہ جب یہاں گورے آئے تھے تو انہوں نے ان کا فیملی سسٹم تباہ کر دیا, زنا پہ لگا دیا. لڑکی ان کی عورتوں کا لباس دیکھ دیکھ کے ان کے بھی کپڑے اترنا شروع ہو گئے. اور جو اب بینکاک عیاشی کا اڈا بنا ہوا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو جب عیاشی آ گئی تو پھر شادی بیاہ اور یہ سب چیزیں تو ٹینشن ہے نا پھر تو, کیونکہ شادی میں اتنی ٹینشن کہ سالہ اور ساس سسر, پھر وہ سب جانتے ہی ہیں. تو عیاشی پہ لگ گئے. خاندانی نظام کیا ہو گیا؟
تباہ ہو گیا. میں ان لوگوں سے بہت کہتا تھا اپنے دوست احباب سے, مجھے ان لوگوں کے گھر دکھاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ لوگ گھروں میں کیسے رہتے ہیں. تو عجیب بات آپ کو بتاؤں, 200 گز کے بنگلے ہیں مگر اندر بندہ ہے ہی نہیں. ایک بڈھا ہوگا اپنی بڑھیا گرل فرینڈ کے ساتھ, بس اولاد ہی نہیں ہے, کوئی ہے تو ایک آدھ. اتنے بڑے بڑے گھر مگر اندر پبلک نہیں ہے, کوئی شور کی کوئی آواز نہیں ہے باہر. پتہ نہیں یہاں جن رہتے ہیں, بھوت رہتے ہیں, کون رہتا ہے. تو واٹ لگ گئی کہ نہیں لگ گئی؟ تو یہ واٹ کس نے لگائی؟ گوروں نے. تو آج پوری دنیا کس کو فالو کر رہی ہے؟ گوروں کو. کیوں؟ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں سے. وہ غلط فہمی یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو ترقی یافتہ قوم ہے وہی کامیاب بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے, جس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں, وہی قوم کامیاب بھی ہوتی ہے. حالانکہ یہ بات غلط, یہ بات صحیح نہیں ہے, 100% غلط ہے یہ بات. کیونکہ بھائی ابھی دیکھو ہمارے جو حکمران ہیں نا, وہ بھی اپنی تقریروں میں زیادہ تر کس چیز کو فوکس کرتے ہیں؟ ایجوکیشن, غربت, مہنگائی ختم, تعلیم عام. ٹھیک ہے, ایجوکیشن بھی ہمارا مسئلہ ہے, غربت بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن یہی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. تربیت کا کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ ہم نے قوم کی اچھی تربیت کرنی ہے, ہم نے قوم کو ایک مہذب اور اچھا انسان بنانا ہے. اس کا کہیں بھی تذکرہ ہے ہی نہیں. ایجوکیشن اگر میرے بھائی کافی ہوتی اچھا انسان بنانے کے لیے, تو آپ کے ملک میں جتنے بیوروکریسی میں لوگ جو ملک اور قوم کو کھا رہے ہیں, یہ سارے ایجوکیٹڈ ہیں. یونیورسٹیوں میں پروفیسروں کا حال جا کے دیکھو. پروفیسر تو ایجوکیشن حاصل کر کے ہی پہنچا ہوتا ہے نا وہاں پہ. کیسے کیسے 2 نمبر لوگ پڑے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں ان میں جتنے ٹیچرز ہیں وہ سارے ایجوکیٹڈ ہی ہوتے ہیں, مگر گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال, لوگوں کی جو کالز آتی ہیں. پرسوں ایک صاحب کی کال آئی کہ میں ایگزامینیشن ہال میں جب بیٹھتا ہوں نقل کیے بغیر, تو میں دیکھتا ہوں کہ 99% طلبہ نقل کر رہے ہیں اور ٹیچرز ان کو, ایگزامینر ان کو خود نقل کروا رہا ہے, تو میں کیسے بچوں؟ میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہے. وہ کیوں نقل کروا رہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ٹیچر نے پڑھایا ہی نہیں ہے, ٹیچروں نے پڑھایا ہی نہیں ہے. میں کہا کیوں نہیں پڑھایا؟ اس لیے کہ ماحول ہی نہیں ہے پڑھانے کا, کوئی بھی نہیں پڑھاتا. ابھی یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں نا ولید, یہ شام کو روزانہ کوچنگ سینٹر جاتے ہیں. میں نے کہا کوچنگ سینٹر کیوں جا رہے ہو, صبح پڑھتے کیوں نہیں کالج میں؟ میں نے کہا پڑھانے ہی نہیں آتا ٹیچر. ٹیچر پڑھانے, بولو نا, نہیں آتا. ٹیچر پڑھانے ہی نہیں آ رہا تو کوچنگ سینٹر کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ چھاپ رہے ہیں بیٹھ گئے. تو میں نے کہا ٹیچر پڑھانے سارے ہی کرپٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ایک تو آتے ہیں پڑھانے, لیکن وہ بھی یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بچے پڑھنے ہی نہیں آ رہے. کیونکہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ٹیچر آئے گا ڈھنگ سے پڑھائے گا, تو وہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں. وہ کہتے ہیں ہم پھر, ہاں پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی ہے کیونکہ ان کو بزنس کرنا ہے, اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ان کو بزنس کرنا ہے. وہ بزنس ان کا ایمانداری کے بغیر ممکن ہے نہیں, اس لیے پرائیویٹ اسکولوں میں اور کالجز میں پڑھائی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے نوٹ چھاپنے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہاں بھی اگر ٹیچر نہیں پڑھائے گا تو پبلک اس طرف نہیں آئے گی, تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے. اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم نہیں بھی پڑھائیں گے تو بھی طلبہ آئیں گے, تو پھر وہ بھی یہی حرکتیں شروع کر دیں گے, جو کیونکہ قوم ایک ہی ہے بھائی. جو روٹی وہ کھاتے ہیں یہ پرائیویٹ والے بھی وہی روٹی کھاتے ہیں. جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے ہیں اسی ماحول میں یہ بھی پیدا ہوئے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جو اس وقت مغالطہ ہو رہا ہے نا لوگوں سے, وہ یہ ہو رہا ہے کہ انسان کو اچھی لائف کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہ بات غلط ہے. صرف ایجوکیشن نہیں, ایجوکیشن ایک حصہ ہے. انسان کو اچھی لائف کے لیے نیچرل لائف کی ضرورت ہے.
उफ उफ कैसे समझाएं भाई रे भाई, किसकी जरूरत है। एक मैं मिसाल देता हूं आपको। देखो, एक आदमी सेहत बनाने के लिए एमबीबीएस करता है। किस लिए एमबीबीएस कर रहा है वो? ताकि मुझे अपने बारे में पता चल जाए कि कौन सी बीमारी मेरी किस वक्त हमला करेगी और उसका इलाज क्या है। सिर्फ अपनी खातिर वो ये काम कर रहा है। जनाब डॉक्टर बन गया वो, अब उसको पता है कि शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर, सारी सेटिंग पे आ गया। लेकिन रात को सोता है 4 बजे, सुबह उठता है, बोलो भाई, जब 4 बजे सोएगा तो उठेगा कब? 12 बजे उठता है। और जब टेंशन होती है तो क्या करता है? सिगरेट पीता है। और कभी कभार जब ज्यादा दिमाग खराब होता है तो विस्की भी चलाता है। समझ रहे? ठीक है। बर्दाश्त, अल्लाह पे तवक्कुल और एतमाद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्लाह को मानता ही नहीं है। जब अल्लाह को मानता ही नहीं है तो जरा सी परेशानी आती है तो मायूस हो जाता है। अब इसका मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। क्या आप जरा सी परेशानी से परेशान, टीका ऐसा नहीं है कि आपको लगाएं और आप जरा सी परेशानी से परेशान ना हो। इसका तो ताल्लुक अल्लाह के तवक्कुल पे है ना, कि भाई जो अल्लाह कर रहा है मेरे साथ क्या कर रहा है? बेहतर कर रहा है। तो अब आप मुझे बात बताओ, ये आदमी सेहत के लिए, एक मिनट, इस आदमी ने सेहत के लिए तालीम तो हासिल कर ली, मगर इसकी लाइफ नेचुरल लाइफ, बोलो भाई, नहीं है। तो क्या ये सेहतमंद रह पाएगा? बोलो ना। और एक आदमी जो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, उसे कुछ भी नहीं आता, उसे कुछ भी नहीं पता सेहत का। जैसे गांव देहात के लोग होते हैं, उनको सेहत का कख भी नहीं पता होता। उनको यही नहीं पता होता शुगर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, मगर जीते कितने साल हैं? 100 साल। क्यों? नेचुरल लाइफ है। रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। ज्यादा मुरगन ग़िज़ाएं मिलती नहीं है बेचारों को। मैं गिलगित के एक गांव में रहा हूं 1 हफ्ता, वो दुनिया से बहुत दूर है, बहुत ही दूर। तो मैंने वहां देखा कि अपनी चक्की पे मकई का आटा पीसते हैं, और वो फाइबर के साथ वही, क्योंकि छानने के इतने इंतजामात नहीं है उनके पास, और घी भी दूध का निकालते हैं। समझ रहे? आटा भी अपनी जमीन का, केमिकल से पाक। बस यही उनकी खुराक है। सब्जी जो उनको मिलती है, वहीं कोई पत्ते वत्ते पैदा होते हैं, उसी को उबाल लेते हैं। अंडा देसी खाएंगे, जो मुर्गियां अंडा दे रही हैं। मैं उन लोगों की उम्रें देख के हैरान हो गया। डॉक्टर नहीं है वहां पे। डॉक्टर एक पहुंचा हुआ था, मैंने कहा मसला खराब हो जाएगा तुम लोग का। अब क्या हो जाएगा? अल्लाह खैर करे। अच्छा डॉक्टर हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अच्छे डॉक्टर भी तो हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, वो मैं ज्यादा डॉक्टरों के खिलाफ बोलना नहीं चाहता भाई, अच्छे भी बहुत हैं भाई, लेकिन मैं बोलने वाला था, लेकिन बहरहाल बहुत हैं। तो उन लोगों को मैंने देखा 100 साल उम्रें उनकी, और पहाड़ी इलाका है तो चलते फिरते बहुत हैं। ज्यादातर काम कैसे करेंगे? पैदल। पानी कौन सा पीते हैं? चश्मों का, बड़ी खूबसूरत आबशारें हैं। मिनरल वाटर के नाम से भी वाकिफ नहीं है। तो मैंने वहां देखा कि एक 65 साल के बुजुर्ग थे, क्योंकि बकरीद गुजर चुकी थी तो कुर्बानी का गोश्त बहुत उन लोगों के पास सेव हुआ था। तो मैंने एक बुजुर्ग को देखा, उन्होंने मेरी दावत की, उन्होंने मेरे सामने कुर्बानी के गोश्त का सालन ला के रखा, और भुना हुआ गोश्त एक प्लेट में फुल भर के। हमने हस्बे जायका 2-4 बोटियां उसमें से उठा के खाई, और थोड़ी बहुत रोटी खाई, और हम सैर हो गए जैसे कि एक नॉर्मल इंसान हो जाता है। मैंने देखा कि वो 65-70 साल की, 70 होगी मेरा ख्याल है, उनको खुद पता भी नहीं होता, क्योंकि वो कह रहे थे जब पाकिस्तान बना था तो मुझे याद है मैं इतना था, इस हिसाब से वो अंदाजे लगाते हैं। तो मैंने देखा वो जो गाय का गोश्त, और गाय भी पहाड़ी गाय, वो पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के ना, उनके जैसे ये बॉडी बिल्डरों के नहीं बने होते यहाँ पे, ऐसे कट्स बने हुए होते हैं, और बड़ा सख्त गोश्त होता है उस गाय का, इतने आराम से गलता नहीं है, पहाड़ी गाय ना।
तो वो पूरी भरी हुई प्लेट खा गए। और फिटनेस कैसी, ऐसे पेट कमर से लगा हुआ उनका, ना तोंद निकली हुई, ना कहीं से जिस्म ढलका हुआ, जैसे होता है ना फिट फाट, जिम्नास्टिक का कोई प्लेयर होता है, तो ऐसे बारीक। मैंने कहा इतना गोश्त खा रहे हो और फिर भी, हालांकि उन्होंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी। वजह क्या है? नेचुरल लाइफ। अब उस गांव में अगर कोई जाए और सेहत की मेहनत शुरू कर दे और कहे इन सबको एमबीबीएस कराना जरूरी है, तो बेवकूफ होगा कि नहीं होगा? अरे इनको नेचुरल लाइफ पे लाना जरूरी है। एमबीबीएस अगर कोई कर रहा है तो इसलिए ताकि इनको किस लाइफ पे लेकर आए? नेचुरल लाइफ पे लेकर आए। अगर कोई डॉक्टर वहां जाके उनको नेचुरल लाइफ से हटा रहा है तो उसको भगाओ वहां से, वो मरवाएगा इनको। एक और उसी गांव का वाकया सुना दूं आपको, पहले भी सुनाए, एक और दफा सुनेंगे, मजा ना आए पैसे वापस। उन लोगों के बच्चे बहुत होते हैं, ये भी नेचुरल लाइफ है ना, हमल रोकना वो लोग जानते नहीं है, जानते नहीं हमल रोकना क्या होता है, तो बच्चे भी ठीक ठाक। अब हमारे जो दोस्त थे ना, एक आलिम दीन थे, जो जिनके साथ मैं वहां गया था, उन्होंने मुझे अपने वालिद से मिलवाया। तकरीबन 80-85 साल के वालिद, बूढ़े, झुर्रियां पड़ी हुई उनके, बूढ़े हो गए। मिला मैं उनसे, उन्होंने कहा ये मेरे वालिद मोहतरम है। मैंने कहा जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, आपके वालिद हैं। खत्म हो गई बात। बूढ़े, सफेद बिल्कुल बाल। अगले दिन हमें उस गांव से गिलगित शहर जाना था, उन्हीं मौलाना साहब के साथ जिनके वालिद से हमारी मुलाकात हुई थी। वो मौलाना बिल्कुल यंग थे, उनके साथ गिलगित शहर, और गिलगित शहर का वहां से फासला था 5 घंटे। तो उन्होंने कहा मेरे साथ खातून भी हैं, आप गाड़ी में आगे बैठ जाएं, मैं पीछे बैठ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं तो मुझे अंदाजा हुआ कि उन खातून की तबीयत खराब है, उल्टियां भी हो रही हैं उनको। मेरा ख्याल यह था इनकी वाइफ है, मेरा ख्याल था कि इनकी। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मसला? उन्होंने कहा भाई विलादत होने वाली है, तो हम गिलगित लेके जा रहे हैं इनको। तो मैंने कहा अच्छा है। मैंने कहा चलो भी माशाल्लाह आप बाप बनने वाले हैं। तो मैंने कहा कि आपके पहले कितने बच्चे हैं और ये कौन सा वाला है? उन्होंने कहा ये मेरा भाई पैदा हो रहा है। भाई या बहन? ये मेरी सौतेली वालदा है। मैं पहले तो मैंने कहा नॉर्मल लिया इसको, भाई चलो आपके वालिद के औलाद अल्लाह दे रहे हैं उनको। फिर मेरा माथा ठनका, मैंने कहा अब्बा वही है जो कल जिनसे मुलाकात हुई थी? उसने कहा हाँ वही है। मैंने कहा यार अब्बा ने इतनी कम उम्र खातून से शादी की? उन्होंने कहा ये चौथी वाइफ है। मैंने कहा यार अब्बा को ना मेरी तरफ से सलाम। कहना मुफ्ती साहब कल आपसे जिस स्टाइल से मिले हैं वो आपके शायाने शान नहीं था, अगर पहले पता होता तो बहुत एहतमाम से मिलता, गले लगाता, आपके हाथ चूमता, बोलता हजरत हम शर्मिंदा हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैं शर्मिंदगी का इजहार कर रहा हूं। जितने पाकिस्तानी हैं सब आपके सामने क्या है? शर्मिंदा है, और हम सब आपको सलूट कर रहे हैं। उन्होंने एमबीबीएस पढ़े लिखे, बोलो ना। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा यार अब्बा पालेंगे इस उम्र में बच्चों को? कह रहे अब्बा थोड़ी पालेंगे, अब्बा तो वो पैदा कर रहे हैं, पालेंगे तो हम। कह रहे अब्बा तो क्या कर रहे हैं? पैदा कर रहे हैं। पालना किसने? हम अब्बा को भी पाल रहे हैं, अपने बच्चों को भी, इनको भी पाल रहे हैं। तो मैंने कहा आप पे तो बोझ बहुत होगा। कह रहे बोझ इसलिए नहीं है कि हम भी तो बहुत है ना होलसेल के हिसाब से, जब इतने हैं तो हम पे भी जिम्मेदारियां डिवाइड हो रही हैं, एक पे थोड़ी जिम्मेदारी आ रही है। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा गुजरेगा। मैंने कहा इंशाल्लाह। आप पैदा करते रहना, पालेगा कौन? आपके बच्चे पालेंगे। बड़ा अच्छा रिवाज है। मैंने कहा खैर ये तो एक मिजाज था, लेकिन एक हकीकत भी है कि देखो उनकी सेहत इतनी अच्छी क्यों है? वो पढ़े लिखे इसलिए नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कि उनकी लाइफ कैसी लाइफ है? नेचुरल लाइफ। तो याद रखो, जैसे सेहत के लिए
آج بھی وہی اصول ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھے اچھی صحت کے, کیونکہ انسان کی باڈی اور اس کا اسٹرکچر چینج نہیں ہوتا. سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے, آپ کی باڈی وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی تھی. لہذا آدم علیہ السلام کو صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی, آپ کو بھی آج انہی چیزوں کی ضرورت ہے. تعلیم آپ کو اگر اسی نیچرل لائف پہ لا رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر اس نیچرل لائف سے ہٹا رہی ہے تو یہ تعلیم آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو گوروں کو فالو کرو مگر اپنی نیچرل لائف سے بغاوت مت کرو. وہ فطرت سے ہٹ چکے ہیں, وہ فطری زندگی سے دور ہو چکے ہیں. آپ اپنی اسلام آپ کو فطری زندگی بتاتا ہے. میرے پاس پرسوں ایک لڑکی کا فون آیا, 20 سال اس کی عمر. اس نے کہا کہ میں کالج میں پڑھتی ہوں اور میری ایک اچھی جگہ میرے پیرنٹس نے منگنی کر دی ہے, رشتہ کر دیا اور اب شادی ہونے والی ہے. اچھی جگہ کر دی ہے, میں بھی مطمئن ہوں. لیکن میں جس کالج میں پڑھتی ہوں وہاں پروفیسر اور میری جو ٹیچرز ہیں, فیمیل ٹیچر, سب منع کر رہی ہیں کہ شادی مت کرو, ابھی تمہاری عمر کیا ہے. تعلیم پہ توجہ دو. کس پہ؟ ایجوکیشن پہ. میرا میٹر کیا ہو گیا, کبھی کبھار شارٹ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا یہ پرلے درجے کے کیا ہیں, احمق. میں نے کہا اصل میں یہ نہ دین کے نہ دنیا کے, یہ فالو کر رہے ہیں یورپ امریکہ کو, مغربی کلچر کو. میں نے کہا ابھی پورا فالو نہیں کیا اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جب مکمل فالو کریں گے نا, کیونکہ ابھی پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے, ابھی یہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. میں نے کہا اس سوچ کا انجام پتہ ہے کیا ہے؟ اگلی نسل میں جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ کہیں گی کہ 30 سال میں بھی شادی مت کرو, ضرورت کیا ہے. میں نے کہا اس سے اگلی نسل کہے گی کہ لڑکے کی کیا ضرورت ہے, لڑکی ہے تو لڑکی سے بھی شادی کر سکتی ہے, لڑکا ہے تو لڑکے سے بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا اس سوچ کی منزل یہ ہے, منزل. گورا بھی جو آج یہاں تک پہنچا ہے نا, وہ انہی اسٹیپ کو عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے. آج یورپ امریکہ میں جو میل سے شادی کو اور لڑکی کی لڑکی سے شادی کو جو الاؤ کر دیا, تو یہ ایسے نہیں ہو گیا. بے شرمی اور بے غیرتی کی پہلی سیڑھی, پھر دوسری سیڑھی, پھر تیسری, پھر چوتھی, کوئی روکنے والا تھا نہیں. تو بالآخر انجام کیا ہوا؟ ایک 50 سال کا بڈھا ایک 50 سال کے بڈھے سے شادی کر رہا ہے. ہمارے ہاں اگر ایسا ہو ہم غیرت سے مر جائیں, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں, لیکن ان کے ہاں اس کو کیا کر دیا, قانونی اجازت دے دی. یہ پرلے درجے کی بے شرمی ہے, اور اس بے شرمی پر وہ جو پہنچے ہیں نا, وہ اسی سے پہنچے ہیں کہ نہیں شادی ایجوکیشن. وہ کیوں منع کر رہے ہیں اس کو شادی سے؟ پروفیسر کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے, ابھی تو تم پڑھو. میں نے کہا یہ پروفیسر لوگ, ان کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہے. اور پھر میں نے کہا ان کی اپنی عمریں دیکھو کم بختوں کی, 40 سال کے بڈھے ہو گئے, زندگیاں زنا کر کر کے گزرتی ہیں, خود تو تباہ ہوئے ہیں. میں نے کہا تمہیں بھی کیا کر دیں گے, برباد کر دیں گے یہ. اور میں نے کہا اپنی جو استانیاں تمہیں مشورہ دے رہی ہیں ان کو دیکھو, کم بخت 45 سال کی بڈھیاں ہو گئی. میں تھوڑا سا فارم میں آیا ہوں نا, اس لیے تھوڑا غصہ کرنے دے مجھے. خود تو تباہ ہوئے, نئی نسل کو کیوں برباد کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا 45 سال کی بڈھیاں ہو گئی یہ پڑھ پڑھ کے, مگر ان کو ابھی تک نیچرل لائف نہیں ملی. نہ ان کو شوہر کی محبت ملی, نہ ان کو اولاد کی محبت ملی, نہ بھائی بہنوں کی محبت ملی. نتیجہ یہ کہ انہوں نے پڑھ لکھ کے تو بہت نام کما لیا, مگر ان کی زندگیوں میں سکون نہیں. میں نے کہا آپ اب اس نیت سے اپنی فیمیل ٹیچر کے چہرے پر نظر ڈالیے گا, دیکھنا کہ ان کے چہروں پہ آپ کو کیا سکون نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. پتا چلے گا کم بخت بڈھی ہو گئی ہیں صرف کس سلسلے میں, پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. اب جب اتنی عمریں ہو گئی تو اب مرد لفٹ بولو بھائی نہیں, کیونکہ مرد کو لڑکی میں سب سے پہلے اس کا لڑکی ہونا چاہیے. ڈاکٹر انجینئر یہ کیا ہے, یہ بات کی چیز ہے. وہ عورت سے شادی کر رہا ہے, اس کو ڈاکٹر, وہ الگ سے اوصاف ہیں کہ ڈاکٹر بھی ہے. دیکھو ہم جب قربانی کرتے ہیں, گائے لے کر آتے ہیں, پھر اس پہلی بات تو 4 جانور ہونے چاہیے نا, گائے, بکرا, اونٹ اور دمبا. اب آپ کو ایک باریک سا دمبا مل رہا ہے, اس کے مقابلے میں موٹا تازہ ہرن مل رہا ہے, آپ ہرن کی قربانی کر لو گے؟ بولے گے بھائی قربانی تو 4 جانوروں کی ہوتی ہے, وہ اگر دبلے بھی ملیں تو کر لوں گا, لیکن
یہ سوچ کے کہ ہرن زیادہ بھرا ہوا یا زیبرا زیادہ گوشت نکلے گا اس کی قربانی کر لوں، وہ محل ہی نہیں ہے قربانی کا. تو مرد کو نکاح کے لیے عورت چاہیے، اس میں عورت پنا جھلکنا چاہیے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے ہاں بھائی چلو ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور جناب وہ اس میں اور ہاں ایکسٹرا آرڈینری کچھ چیزیں ہیں، تو پہلے عورت ہونا تو ثابت ہو اس کا. قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک منٹ. والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا، فرمایا ایک منٹ میرے بھائی تھوڑا خاموش ہو جائے ٹھیک ہے. والقواعد، آج کوئی بول نہیں رہا تھا، اب آپ حضرت نے سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے ٹھیک ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا، اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہیں کہ اب ان کو نکاح کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں، ان پہ پردہ فرض نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایک عمر عورت کی ایسی بھی آتی ہے کہ اب اس کو نکاح کی امیدیں، بولو بھائی، تو عمر کی وجہ سے وہ ہوتی ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا کہ کوئی خاتون عمر کے اس حصے کو پہنچ جائیں کہ ان کو عمر کی وجہ سے تو امید ختم ہو جائے، لیکن ایجوکیشن ان کے پاس اتنی ہو کہ پھر بھی دھڑا دھڑ ان کے رشتے آ رہے ہوں. ایسا قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا. تو میں نے اس 20 سال کی بچی کو بولا، میں نے کہا اپنا گھر بساؤ تمیز سے، شریف لوگوں کی طرح، اور ان بڈھیوں کی اور بڈھوں کی، معذرت میں ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں، لیکن غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نئی نسل کو ہماری یونیورسٹیوں کو پروفیسر تباہ کر رہے ہیں. تعلیم ہے ان کے پاس، تربیت نہیں ہے، یہ نیچرل لائف سے ہٹا رہے ہیں آپ کو. میں جانتا ہوں ایسی خواتین کو ڈاکٹر بن گئیں، انجینئر بن گئیں، میں تعلیم سے ہرگز نہیں روکتا، آپ شادی کے بعد پڑھو، اور سسرال کو چاہیے ان کو پڑھنے کی اجازت دے. نہیں دے رہا تو پھر نکاح پہلے ہے، تعلیم بعد میں، کیونکہ وہ آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو پورا کرنا پہلے ضروری ہے. وہ آپ کی روح کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، آپ کی نفسیات کی بھی ریکوائرمنٹ، اور آپ کی جسم کی بھی ریکوائرمنٹ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ کھانا نہیں کھاؤ تعلیم حاصل کرو، کیونکہ کھانے میں ٹائم لگے گا، پڑھائی کا وقت ضائع ہوگا. پڑھو بھائی، پیٹ تو سب سے پہلے ہے نا. یہ ایسا ہی ہے کوئی کہ ایکسرسائز میں ٹائم ضائع مت کرو، تعلیم کو فوکس کرو. میرے بھائی جب جسم کو صبح و شام چلنا پھرنا بھی ضروری ہے، اگر وہ چلے گا پھرے گا نہیں تو تعلیم تو حاصل ہو جائے گی، مگر معاشرے کا معطل انسان بن جائے گا، وہ صحت ہی نہیں ہوگی، مر جائے گا ایک دھماکے کے ساتھ. اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی صحت. کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے کیا؟ میں اپنا معمول بتاؤں، میری نیند پوری نہیں ہوتی نا، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے میں سارے کام کینسل کر دیتا ہوں، پہلے نیند پوری کرو. ایسی کی تیسی، جتنا اہم سے اہم کام پڑا ہوا نہیں بھائی پہلے سوئے گا، کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تو دماغ کیا ہوتا ہے؟ خراب، ہر کام الٹا کر کے آتا ہے آدمی، ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. بھائی پہلے سوئیں گے، پہلے کیا کریں گے؟ اب رات نیند مجھے نہیں آئی، اور مجھے جو نیند نہیں آتی وہ میں نے کافی تجزیہ کیا، بعض دفعہ نیند اڑ جاتی ہے میری، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اڑتی ہے جب میں اس قسم کی کالز آتی ہے نا میرے پاس، یا میں یوٹیوب پہ بعض لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں، فیس بک پہ کمنٹس دیکھتا ہوں، ان میں کچھ تو بےہودہ کمنٹس ہوتے ہیں، وہ تو بیکار لوگ ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذہین لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے، ان کو پھر وہ میرے دماغ میں نا تقریر چلنا شروع ہوتی ہے کہ اس کمبخت کو کیسے جو ہے نا وہ پلک پانا لے کے اس کی سیٹنگ کیسے، تو سیٹنگ کرنے لگ جاتا ہوں پھر خیالوں میں، اور خیالوں میں جب سیٹنگ پہ آ گئے یار اس کا کہاں سے ڈھیلا ہے اسکرو اس کا. اب جیسے یہ فون آیا نا کسی بچی کا تو یہ دماغ چلنا شروع ہو گیا کہ یار یہ کدھر کو جا رہا ہے معاشرہ، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو وہ پھر نیند کیا ہو جاتی ہے؟ غائب. پھر دماغ ہٹاتے ہیں وہاں سے، ہٹتا ہی نہیں پھر دماغ. پھر یہ ہے کہ چلو اب نہیں ہوئی تو پھر گریوی لگائیں گے کسی اور ٹائم پہ. کیا خیال ہے؟ پھر ہم گریوی لگاتا ہے، کیونکہ اگر اسی ٹینشن کے ساتھ ادھر آ کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. ابھی جو میرا غصہ ہے نا وہ نیچرل ہے، وہ اسٹریس کی وجہ سے نہیں ہے. اور ایک غصہ ہوتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں تو خام خام ہی تپ رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے. تو نیند میں پوری کر کے بیٹھتا ہوں، یہاں پہ بیان میں جب بھی آتا ہوں نا نیند کیا کر کے بیٹھتا ہوں؟ پوری.
تاکہ اپنی تھکاوٹ دوسروں پہ نہ نکالے. تو افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں, دیکھو یورپ تباہ ہو گیا, ہمارے ہاں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ تباہ ہو گئے ہیں. اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کہاں سے تباہ ہو گئے. ابے تمہیں اتنی بڑی حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم اس قوم کے اس طبقے کو دیکھتے ہیں جو اوپر کا طبقہ ہے. صدر کو دیکھیں گے کیسے سب سے ملاقات کر رہا ہے اور پورے دنیا کی پالیسیاں بنا رہا ہے. او بھائی قوم کے عام طبقے کو دیکھو, عوام کو, اور کمزور کو دیکھو. کمزور طبقہ زیادہ ہے اور وہ پس رہا ہے ظلم کی چکی میں. ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے. اگر سکون ہوتا تو سمندر کے کنارے ننگے پڑے ہوئے ہوتے سارا دن. ذرا یورپ کے کسی ساحل سمندر کے پاس جا کے دیکھو, سارا دن کپڑے اتار کے جانوروں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. یہ سکون والی زندگی ہے؟ یہ بے سکونی کی بولو بھائی علامت ہے. سمندر میں پڑے ہوئے. اب جاؤ بھائی گھر جاؤ, تفریح ہوتی ہے ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ ہو گئی 2 گھنٹہ ہو گئی, بعد میں کو گھر یاد آتا ہے نا. گھر ہوگا تو یاد آئے گا نا. دیکھو جتنے پرندے ہیں وہ گھونسلوں میں رہتے ہیں. شام کو کہاں آتے ہیں؟ بولو نا بھائی, گھر آتے ہیں. یہ پرندوں کی فطرت ہے. شیر کہاں جائے گا؟ اپنی کچھار میں. انسان بھی شام کو کہاں جاتا ہے؟ بولو بھائی اپنے گھر میں. اور گھر کا مطلب ہوٹل نہیں. گھر دیوار اینٹوں کا نام نہیں ہے. ایسے تو دیوار اینٹیں تو ہوٹلوں میں بھی ہوتی ہیں, اٹیچ باتھ روم ہوگا, ڈبل بیڈ ہوگا, اس کو گھر نہیں کہتے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک جا کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں ان کو بھی گھر یاد آتا ہے. گھر کا مطلب جہاں بیوی بھی ہو اور جہاں بچے بھی ہو, جہاں آپ کی فیملی ہو. گوروں کے گھر نہیں ہوتے. تو خدا کی قسم کتنا ڈپریشن, تھوڑے دن تصور کرو, ڈپریشن سے مر جائے گا آدمی. تو جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے وہ کہاں سے سکون میں ہو سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہے ایسی ترقی کے بعد؟ 100 مرتبہ لعنت ایسی ترقی پر جو آپ کا سکون آپ سے چھین لے. سب سے زیادہ ڈرگز اور نشہ کہاں لیا جاتا ہے؟ انہی ملکوں میں. اگر سکون ہوتا تو ان کو سکون کے لیے نشے کی ضرورت تھی؟ میرے بھائی میری زندگی کو کوئی گورا اگر دیکھ لے تو بولے یہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہے. کیا خیال ہے؟ میں مشاہدات پر مبنی دلائل دے رہا ہوں آپ کو, مشاہدے پر. میں آپ کو یوٹیوب یا گوگل کی سرچنگ نہیں بتا رہا. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. گورا میری لائف سٹائل کو پسند نہیں کرے گا کبھی بھی, کیونکہ ہم نے کم عمری میں نکاح کیا پھر کرتے چلے گئے. ٹینشن ہے نا. ساری دنیا مجھے منع کر رہی تھی یہ فضول کام کر رہے ہو تم, ٹینشن ہے ٹینشن. لوگ ایک نہیں کر رہے, تم پاگل پہلی کر رہے ہو, پھر دوسری کر رہے ہو, پھر تیسری کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم نے کہا جاؤ ایسی کی تیسی, میں مسلمان ہوں, مجھے اللہ اس کے رسول نے جو کہا میں اس کو مانوں گا. میں ایک طرف ہونا, ادھر درمیان کا آدمی کہیں بھی اچھا, یا تو مرد بنو یا عورت بنو, بیچ کا بیچارہ کہیں کا نہیں ہو رہتا وہ. میں نے کہا ہمیں اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں, بھائی قرآن کہہ رہا ہے جعل لکم من خلق لکم من ازواجکم, اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کی, تو ہمارے لیے پیدا کیا, دور رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ نے ان کو. دور رہنے کے لیے تھوڑی, تو پیدا ہی ہمارے لیے ہوئی ہے بھائی. تمہارے لیے نہیں ہوگی تو تم نہیں کرو, تم 40 سال میں کرنا. بھائی ایک مہمان آپ کے لیے لا کے کوئی ڈش رکھتا ہے, کھاؤ, آپ کہ میں نہیں کھاؤں گا, وہ کہے گا میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے یار, اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں کھانی, یا میں 6 گھنٹے بعد کھاؤں گا. تو بھائی یہ تو ضائع ہو جائے گی. تو یہ عورتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ مردوں کے لیے. مرد کہہ رہے میں نہیں کروں گا, تو یہ تو ضائع ہو جائیں گی, اور ہو رہی ہیں, بوڑھی ہو رہی ہیں, اور زندگی عذاب میں آ رہی ہیں, نفسیاتی مریضہ بن رہی ہیں. کرو نمٹاؤ سب کو جلدی جلدی. تو ہم نے کام کرے گا. ایسی بحثیں ہوئی لوگوں سے. میں نے کہا جاؤ, ہم یورپی کلچر کو, ہم انگریز کی گھڑی استعمال کرے گا. دنیاوی چیز میں اللہ نے اس کو مہارت دی ہے, کیونکہ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں, وہ پیغمبروں کے پاس ہے. پیغمبر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لے کے نہیں آتے, کیونکہ پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے, اللہ کو بھی پتا ہے یہ انسان خود ہی ترقی کر لے گا اس میں. پیغمبر وہ چیز لے کر آتے ہیں جہاں انسان خود نہیں پہنچ سکتا. ہدایت کا راستہ انسان خود حاصل نہیں کر سکتا, وہ اللہ نے کس کے پاس رکھا ہے؟ پیغمبروں. تو ہمیں لوگوں نے منع کیا, ہم نے کہا جاؤ ہم نہیں مانے گا. فن کی ہو ما طاب لکم, اللہ کہہ رہا ہے جو پسند آئے کر لو. کری اور پھنسے بھی, کیونکہ ظاہر ہے ٹینشن تو ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے, نیچرل لائف کی ٹینشن میں اور فطرت سے ہٹ کے جو ٹینشن حاصل ہوتی ہے ان دونوں میں
فرق. نیچرل لائف پہ جو آپ کو ٹینشن آئے گی وہ برداشت ہو جاتی ہے. پھر لوگوں نے کہا بچے نہیں پیدا کرو, 2 بچے ہی اچھے. اللہ کے فضل سے ابھی میں نے الحمدللہ بے فارم میں 12 کو اندراج کروایا ہے. اللہ کے فضل سے اللہ نظر بس سے بچائے. لوگوں نے کہا یہ ہمیں تو کچھ ٹینشن نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب سفر میں دل نہیں لگتا, جہاں جاؤ بچے یاد آتے ہیں. کچھ چیز خریدو بچوں کے لیے تو مزہ آتا ہے, قربانی کا جانور لے کر آؤ تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. بچے پیدا ہونے کے بعد پتا چلا کہ زندگی ہے ہی کس کے لیے؟ جس کی زندگی میں بچے نہیں ہیں وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا. آپ کو جو دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں نا کہ اتنے بچے کیسے, وہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں, دوسرے کے ہیں. اگر آپ کے ہوتے, خدا کی قسم آنکھیں جتنی اولاد کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اتنی دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. بچے ہونے کے بعد میرا کانسیپٹ چینج ہوا. میں نے کہا یار یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بچے جلدی جلدی بڑے ہو جائیں, ہماری خواہش ہے کہ بڑے نہ ہوں, یہ اتنے ہی رہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ نیچرل لائف ہے, یہ پیغمبروں نے دی ہے. اور اللہ تعالی کی مدد بھی ہوتی ہے اہل و عیال والے شخص کے ساتھ جس کا خاندان ہے. اور کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ ایک آدمی کے ذریعے 15 افراد کو کھلا رہا ہو, اس سے سینہ اور چوڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ دیا, نیچے والا ہاتھ نہیں دیا. مرد تو اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں. جب اللہ اولاد دیتا ہے, خاندان دیتا ہے, تو مرد کو کھلانے کی طاقت بھی, بولو بھائی, دیتا ہے. تو کھلانے کی طاقت بھی اللہ نے دی. تو اگر گورا میری زندگی کو دیکھ لے تو بولے گا یہ کیا ہے, پاگل ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں سکون کے لیے کوئی گولی کھانے کی ضرورت, نہ ہم سگریٹ پیتے ہیں الحمدللہ, نہ پان, نہ تمباکو, نہ گٹکا. چائے بھی چھوڑ دی ہے. چائے میں ایک ایسے ٹائم پہ پیتا ہوں کہ نیند پوری نہ ہو اور اچانک کوئی ایمرجنسی میں کام آ جائے, ایمرجنسی میں کوئی کام آ جائے جس کے لیے دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے. اور ابھی سونے کا ٹائم, کوئی ایسا ایمرجنسی میں بعض دفعہ آ گئے کہ وہ بہت ہی بڑا نقصان ہو, پھر مجبوری میں سٹا سمجھ کے پیتا ہوں. وہ بھی اے اللہ غلط کر رہا ہوں, 2-4 سٹے. اور لڑکوں سے کہتا ہوں یار ذرا سٹا لگا کے آتے ہیں. ہمارا بڑے سے بڑا سٹا کیا ہے؟ چائے. اب لوگ کہتے ہیں یار ہمیں شراب کے بغیر سکون نہیں ملتا. میں کہتا ہوں تمہارے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا جو تمہیں سکون چاہیے؟ بیوی تمہاری نہیں ہے, ابا سے تم ویسے ہی ابا کے کنٹرول میں نہیں ہو, اما کو کبھی کبھار سال میں 1 آدھ دفعہ فون کر لیتے ہو, تمہارے پاس, اور جاب تم کر رہے ہو, بزنس تمہارا چل رہا ہے, کمبخت تیرے پاس ٹینشن کے لیے ہے کچھ نہیں. اور ٹینشن دور کرنے کے لیے کبھی شراب پی رہا ہے, کبھی سگریٹ پی رہا ہے, کبھی چرس پی رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ نیچرل لائف سے ہٹ گئے تو تباہ اور برباد ہو گئے. ڈاکٹر شراب پی رہے ہیں ٹینشن دور کرنے کے لیے, میں نے خود دیکھا ہے. ابے تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہیں تو صحت کا سب کچھ پتا ہے, تمہیں تو پتا ہے کہ شراب کیسے جگر کو خراب کرتی ہے. کتنے زیادہ ٹینشن میں ڈاکٹر آیا ہوا ہے, اس کے پاس دیکھو ڈاکٹر سے زیادہ کامیاب زندگی کسی کی نہیں ہوتی. ڈاکٹر بن گئے, رشتے دھڑا دھڑ. کیا خیال ہے, جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے گا وہ رشتہ اس کو, بولتے کیوں نہیں بھائی, ڈاکٹروں کی تعریف کر رہا ہوں. جس کے بارے میں بولیں گے یہ چاہیے فوراً وہ مل جائے گی اس کو. مولوی بولے گا یہ چاہیے, دھکے دے کے گلی میں کتے چھوڑ دیں گے, بولے یہاں آیا کیوں, یہی ہوگا نا. ابے تو مولوی ہے تو رشتہ مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی کمبخت. ڈاکٹر کامیاب ہے, MBBS ڈاکٹر, جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے گا, بڈھے بڈھے ڈاکٹروں کو بھی جوان رشتے مل جاتے ہیں, وہ فوراً نکاح کر لے گی. پھر اس کے علاوہ نکاح کے بعد اگر دوستیاں لگانا چاہے, دوستیوں پر بھی کوئی پابندی, کیونکہ لبرل ہے. لبرل ہے نا بھائی, ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, مولویوں کی طرح دقیانوس پرانے تھوڑی ہیں. کوئی بات نہیں, اگر میں نے کسی لڑکی سے ہنس کے بات کر لی, تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیا, تو ایکچولی کوئی اتنا, اس سے ڈاکٹر بھی اس اسٹائل میں بات کرتا ہے, ایکچولی یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہر چیز کو نا میڈیکل اس میں لے جائے گا. چلیے وہ لڑکی بھی بیچاری ڈپریشن تھی, گھر میں اس کی پریشانیاں تھی, تو ایسے بہت سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, یہ پہلے بتا دوں. جو ڈاکٹر میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کرنا. تو ایجوکیشن ہے, ماڈرنزم ہے, تو گوروں کو فالو کرتے ہیں, تو وہی کیا ہو گیا. تو ان کو یہ ٹینشن بھی نہیں ہے کہ ادھر نہیں دیکھنا, ادھر اس سے نظر کی حفاظت کرنی. یہ بھی اس میں بھی کیا ہے, فری اسٹائل موویز وہ دیکھ رہے ہیں, انڈین, انگریزی, ہر طرح کی فلمیں وہ دیکھ رہے ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے.
डॉक्टर गरीब नहीं होता, ठीक ठाक नोट छापता है, इज्जत उसके पास है, कम से कम 17 ग्रेड तो यहां से तो शुरू होता है। वो अटेस्ट ना करे आपके कागजात तो वो माने नहीं जाते गवर्नमेंट में। फिर उसका हर आदमी मोहताज होता है डॉक्टरों का। मौलवी के पास मजहबी लोग आएंगे, लिबरल लोग नहीं आते, डॉक्टर के पास मौलवी भी जाएगा और कादियानी भी जाएगा, शिया भी जाएगा, तबलीग वाला भी जाएगा, ग्रीन व्हाइट हर तरह का। जब भी फेफड़ों में गुर्दों में तकलीफ होगी तो डॉक्टरों की इज्जत इसलिए ज्यादा है, मुआशरे में उनको एक कारामत तबका समझा जाता है। बाहर मुल्कों का वीजा बड़े आराम से मिलता है, घूमने फिरने जाएं। फिर डॉक्टरों के जो अलग से खांचे खुले हुए हैं वो अलग मजे हैं। भाई ये वाली दवा लिख के दे दी, इस कंपनी की दवाएं ज्यादा बिकवा दी, तो फिर उस कंपनी की तरफ से जो हदाया और तोहफे ताइफ मिलते हैं और जो प्रोटोकॉल मिलता है वो अलग। और बंदा मर जाए डॉक्टर की गलत दवा से, कोई केस नहीं बनता आमतौर पे, पता ही नहीं चलेगा इससे मरा है या किससे मरा है। वो अपने लिहाज से ईमानदारी से जिस तरह भी कोशिश करेगा इलाज की, मर गया तो भाई पहले लिखवा लेते हैं, पहले लिखवा लेते हैं कि मैं काट तो गुर्दा रहा हूं, लेकिन अगर गलती से फेफड़े कट गए तो कोई मसला। वो इंग्लिश में इतने सारे लोगों को, अक्सर हमारे मुल्क में लोगों को इंग्लिश नहीं आती, उनको पता ही नहीं होता। हमारे एक रिश्तेदार अमेरिका में, उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, उन्होंने ऑपरेशन करवाना था, तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक इंग्लिश में कुछ पेपर दिए और कहा कि भाई इसको सिग्नेचर करके दे दें ऑपरेशन से पहले। वो सिग्नेचर करने लगे तो उनको ख्याल आया एक दफा पढ़ तो लो। अब वो इतनी लंबी शराइत थी कि वो फौरन, उन्होंने कहा मैं घर जाके तसल्ली से पढ़ूंगा। पहले पेशेंट थे जिन्होंने कहा मैं ये, वरना पेशेंट तो सिग्नेचर करता चला जाता है ना। कह रहे जब मैंने जाके पढ़े तो उस पर लिखा हुआ था कि आपकी नाक की हड्डी कटने के बाद अगर बिलफर्ज नाक टेढ़ी हो गई, वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस डिजाइन की बनाएं, या आपको एलर्जी हो गई, जुकाम हो गया या और कुछ हो गया, तो हम जिम्मेदार नहीं। कह रहे मैं अगले दिन डॉक्टर के पास बोला, मैंने कहा मैं कसाई से ऑपरेशन करवा रहा हूं। मैं किससे करवा रहा हूं? क्योंकि कसाई में भी किसी चीज का जिम्मेदार, और उसके पास भी काटने की चीजें होती हैं, चापड़ छुरी सब उसके पास भी होती हैं। तो डॉक्टर को तो मतलब है कि भाई मुझे कोई श्योरिटी तो दो, कोई गारंटी तो दो। तो मकसद डॉक्टरों की मुखालफत नहीं है, मकसद ये बताना है कि फिर भी किसी डॉक्टर का जब मेरे पास फोन आता है कि टेंशन में, मैं कहता है भाई तेरे पास टेंशन के लिए है क्या? फिर भी टेंशन में, इसका मतलब है भाई ये नेचुरल लाइफ, बोलो भाई, नहीं है। इसलिए मैंने जिंदगी में, अपनी जिंदगी में जो खुश तबका देखा है ना, वो 99% मौलवियों को ही देखा है, जिनको आप सुबह शाम बुरा भला कहते हो। अहले हक उलमा, खुशी उन्हीं के चेहरों पे देखी है। वो 10 किस्म की टेंशनों में भी खुश होंगे, और आम लोगों को मैंने देखा है कि कोई टेंशन नहीं है फिर भी क्या होंगे, बोलो भाई, परेशान। तो वो वजह क्या है? मजहब से दूरी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? किससे दूरी? मजहब से दूरी, दीन से दूरी, इस्लाम को सही समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, बस हर वक्त मुखालफत, हर वक्त मुखालफत। तो मेरे भाई, हमारी कौम को एजुकेशन की निस्बत तरबियत की ज्यादा जरूरत है, नेचुरल लाइफ पे आने की ज्यादा जरूरत है। एजुकेशन उसके बाद है। जब खिलाफत उस्मानिया थी, मुसलमानों की हुकूमत थी, तो कम उम्र लड़के और कम उम्र लड़की जो शादी करना चाहे उनको बाकायदा हुकूमत की तरफ से अलाउंस दिया जाता था, एप्रिशिएट किया जाता था, करो। और अब क्या हो रहा है? हुकूमत ने पाबंदी लगाई कि 13 साल की बच्ची की शादी, बोलो भाई, नहीं हो सकती। अरे तुम जिसको फॉलो कर रहे हो उनके यहां 13 साल की बच्ची को जिना की इजाजत दी हुई है, और तुम हलाल पर क्या लगा रहे हो? पाबंदी लगा रहे हो। देर से वो अपनी तरफ से दलाइल गढ़ गढ़ के बच्चियों की जिंदगियां भी तबाह कर दी। आज बच्चियों को देखो, इनके चेहरे कैसे फीके फीके, चेहरों पे रौनक खत्म, क्यों? डिप्रेशन की मरीज बन गई हैं। स्कूलों का इतना बोझ उनके ऊपर लाद दिया तालीम का, जो बच्चों की ग्रोथ की उम्र होती है उसमें इतनी मोटी मोटी किताबें उनके कंधों पे लाद दी, बेचारे बढ़ते ही नहीं है। भाई छोड़ दो, इतनी टेंशन ना लो, तालीम जरूरी है मगर इतनी टेंशन ना लो, हंसते खेलते पढ़ो। पढ़ ले ठीक है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं यार, टमाटर बेचेगा कोई मसला नहीं है, टमाटर बेचने वाले भी जन्नत में जाएंगे।
ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ میں کیا کروں. بھائی آپ دیکھو جو ذہین لوگوں کا ریشو ہے نا وہ معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے 2 بچے ہوں گے, دونوں کو ڈاکٹر بناؤں گا. میں نے کہا آپ کے سوچنے سے نہیں بن جائیں گے یہ, آپ کے کہنے سے اگر یہ ہوتا نا تو میں پائلٹ ہوتا. کیونکہ ہم سے بچپن میں جو بھی پوچھتا تھا بڑے ہو کر کیا بنو گے, میں کیا کہتا تھا, سب بچے ہی کہتے ہیں کیا بنے گا, پائلٹ. میں پائلٹ ہوتا, یہ میرا کزن انجینئر ہوتا, اور وہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا. کوئی بن گیا, کوئی ہمارے رشتہ داروں میں کچھ پہنچ گئے, کرنل تک پہنچ چکے ہیں, اور کچھ بیچارے ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ سبزی بیچ رہے ہیں, ہر طرح کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسا ذہن نہیں دیا. مزدور طبقہ ہمیشہ زیادہ رہے گا کیونکہ محنت مزدوری کے کام اس دنیا کو چلانے کے لیے زیادہ ضروری ہیں. دیکھو کمپنی میں مینیجر ایک ہوتا ہے, MBA کرنے والا ہر لڑکا ہے. اب میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کیا کر رہا ہو, کہتے ہیں MBA کر رہا ہوں. جس سے پوچھو کیا کر رہا ہوں, ابے بھائی اتنے مینیجر بنیں گے تو کمپنی میں امپلائیز کہاں سے آئیں گے, وہ کہاں سے آئیں گے. اس کا مطلب ہے MBA ہر ایک کرے گا مگر مینیجر ہر ایک نہیں بن سکتا, وہ نہیں بنے گا. تو اللہ نے بنانا ہی نہیں ہے, تو نتیجہ تو اس لیے تعلیم حاصل کریں مگر نیچرل لائف پہ سمجھوتا مت کرو. سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں, باقی سب اس کے بعد, ورنہ برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے, صحت بھی جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.